رونق رمضان میں آپ سبھی کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے سورہ یاسین کے فضائل اور اس کی اہمیت کی، وہ کب پڑھنی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ وہ صبح کے وقت اگر پڑھی جائے تو وہ بہت افضل ہے، اور جو مرحوم ہیں ہمارے، جو لوگ گزر گئے ہمارے پیارے، اگر ہم ان کے لیے پڑھ کے ان کو بخشتے ہیں تو وہ بہت ہی افضل ہے۔ مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، اور باقی اگر آپ تھوڑا سا اس کو اور وضاحت کریں اس کی کہ اس کے فضائل کیا کیا ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو اور پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جن کے والد یا والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اگر وہ شخص ان کی قبر پر جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے جمعے کے دن، تو والد اور والدہ جانے کے بعد بھی اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ابھی دیکھیں والد و والدہ کی رحمت کتنی ہے کہ جو ان کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھ رہا ہے۔ جو ہمارے بھائی جو ملک سے باہر رہتے ہیں، وہ جمعے کے دن اپنے والد یا والدہ کا اصال ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ اسی طرح آپ نے آیت الکرسی کے حوالے سے بات کی۔ آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسم و جلالت کا تذکرہ ہے۔ یعنی جب آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی 17 مرتبہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کا تذکرہ۔ تو جب 17 مرتبہ اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہوتا ہے تو 17 مرتبہ اللہ کی رحمت اس طرف بندے پہ متوجہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب 17 مرتبہ بندے پہ متوجہ ہوتی ہے تو کوئی پریشانی، تکلیف، آزمائش ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، سوری آپ کی بات کاٹتی ہوں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کیونکہ میں نے یہ جب سے سنا ہے نا، یہ چیز میرے دماغ میں اٹک گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کو یہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں غفور الرحیم الحی القیوم، ہم ان کو اگر ڈائریکٹلی یہ کہہ کر مخاطب کریں تو یہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جیسے حی، قیوم، غفور، رحیم، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملک، یا قدوس، یا سبوح، آپ اس طرح اللہ کے جب نام پکاریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ جو شخص فرض نماز کے بعد، توجہ رکھیے گا، آج ماشاءاللہ ایک بہت بڑا میسیج دے رہا ہوں، فرض نماز کے بعد آپ عادت بنا لیں کہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ حدیث یہ ہے اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، سبحان اللہ، یا اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ سبحان تو اللہ۔ آپ کو آج سے میسیج ہم سب کے لیے، پوری ہماری ڈاؤنس کی ٹیم کی طرف سے ایک میسیج ہے، آپ پڑھیں گے، ہمیں بھی یاد رکھیے گا، جیسے ہی فرض نماز ختم کریں گے، سلام پھیریں گے، بہنیں سلام پھیریں گی، فوراً آیت الکرسی پڑھیں گی۔ ایک تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، دوسرا یہ کہ اللہ آپ کو اس حال میں موت عطا فرمائے گا کہ آپ سکون میں ہو۔ سبحان اللہ۔ اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ جب مرتے وقت ان کی تکلیف نزا بہت ہوتی ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنے والے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا جب خاتمہ ہوتا ہے اور جب وہ اللہ کی طرف جا رہتا ہے عالم بالا میں، اس کی موت بھی پیسفل ہوتی ہے۔ تیسرے یہ شخص جو آیت الکرسی کا عادی ہوتا ہے، وہ ایول آئز جسے ہم کہتے ہیں شیطانی نظر، اس سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، دیکھیں سورہ فلق و ناس میں ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، اے حبیب آپ پناہ طلب کریں، اے حبیب آپ پناہ طلب کریں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ تو مطلب حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو، اسلام کی حدیث ہے نا کہ ایک بڑے اونٹ کو نظر بد ہانڈی میں لے آتی، ایک بڑے پہاڑ کو پتھر کر دیتی۔ تو جو شخص آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہے وہ نظر بد سے اور جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی امان یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے اللہ مقرر فرما دیتا ہے جو شخص آیت الکرسی کا عادی بن جائے۔ اور مفتی صاحب، جیسے چھوٹے بچے ہیں جن کو نہیں پتہ ہے آیت الکرسی کا، جیسے 5-6 سال 7 سال کی عمر تک بچوں کو یاد بھی نہیں ہوتی، تو جو مائیں ہیں یا ان کے جو والدین ہیں، والد ہیں، اگر وہ خود آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بچے پر دم کرتے ہیں تو وہ ایکولی افیکٹو رہتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے بہن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، بلکہ یہی چاہیے والدین کو اپنے بچے اور بچوں پر، اکثر تو والدین کی نظر لگ جاتی ہے، محبت کی نظر سب سے زیادہ انہیں کی ہوتی ہے، اور دوسروں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اس نظر بد سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ اگر روزانہ سورہ آیت الکرسی 1 مرتبہ 3، اگر جس کا بچہ بہت ہی بیمار ہو اور نظر بد کے اندر ہو، اگر وہ روزانہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے گا، امید ہے کہ اللہ کے 17 صفات کی برکت سے اللہ اس بچے کو شفا عطا فرما دے گا۔
بہت ہی خوبصورت بات، اور یہ ہم سبھی کو کرنی چاہیے. سب کے گھر میں بچے ہوتے ہیں، تو جن کے گھر میں اسپیشلی چھوٹے بچے ہیں، آپ تو خود جس طرح بتا دیا ہے مفتی صاحب نے، آپ ضرور ان کو دم کیا کریں. محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، ماں باپ سے زیادہ تو کوئی اتنی محبت کے ساتھ بچے کو دیکھ ہی نہیں سکتا. آپا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی رزق کے حوالے سے، کہ رزق کی خوشادگی کے لیے لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، گھر میں سکون کے لیے جو ہے گھر میں سورہ بقرہ لگائی جاتی ہے. میری امی بھی اور ہم لوگ سب بھی اپنے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ لگا دیتے ہیں. تو رزق کے لیے قرآن شریف پڑھنا کتنا اہم ہے؟ اچھا، رزق کے لیے، کشادگی کے لیے قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جو کہ سورہ واقعہ کے نام سے مشہور ہے، اور پروردگار عالم جو بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے بعد نماز عشاء، تو رب العالمین اس کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کون کون سی ایسی صورتیں ہیں جن کو ہمیں ڈیلی روٹین میں پڑھنا چاہیے؟ لائک ویسے ہی جیسے فرض نماز کے بعد مفتی صاحب نے کہا کہ آیت الکرسی جو ہے وہ آپ پڑھیں. سورہ یاسین آپ نے کہا کہ اگر پڑھنی ہے تو آپ صبح پڑھ سکتے ہیں، ادروائز آپ اپنے والدین جن کے حیات نہیں ہیں ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے سورہ دخان ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ محمد ہے، سورہ مریم ہے، تو یہ جس طرح کی صورتیں ہیں ان کو بھی کوئی خاص وقت ہے ان کے پڑھنے کے لیے؟ جیسے اگر آپ نے فجر میں سورہ یاسین پڑھ لی، اور آیت الکرسی کا تو بہت زیادہ اجر ثواب ہے. کہتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے والا اس کے اور جنت کے درمیان میں سوائے موت کی کوئی اور چیز موجود نہیں ہوتی. یعنی وہ ابھی اس دنیا سے جاتا ہے اور وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. تو ہم آیت الکرسی اس لیے پڑھا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد. اور اگر دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد ہم سورہ رحمان پڑھ لیں، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھ لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں، تو یہ بہت اچھا ہوگا. بالکل. مفتی صاحب ایک کہتے ہیں کہ بہت کامن ہے یہ بات اسپیشلی ہاسپٹلس میں، کہ جب آپ کا پیشنٹ بہت ہی کسی تکلیف میں ہو تو آپ سورہ رحمان جو ہے وہ ہینڈز فری لگا کر اس کو سنائیں، ادروائز اس کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں. اور یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے، سائنٹیفکلی میڈیکلی پروون ہے کہ جب سورہ رحمان پیشنٹ سن رہے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی ریکوری ان کی ہو جاتی ہے. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ سورہ رحمان میں اتنی شفا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی، شفاء للناس ورحمۃ للمؤمنین. پورا قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. سورہ رحمان کے اندر اسے کہتے ہیں عروس القرآن. عروس کا عربی میں کہتے ہیں دلہن. دلہن اسے کہتے ہیں جو مزین ہو، سجی ہوئی ہو. تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ رحمان کو اللہ نے ایسے الفاظوں سجایا ہے کہ جب آپ پورا قرآن پڑھتے ہیں اور بالخصوص سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کو اللہ سکون عطا فرماتا ہے. سورہ رحمان میں اللہ کی رحمت کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو بہت تذکرہ ہے. سورہ رحمان میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا بہت تذکرہ ہے، اللہ کے احسانات کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ تو جب بندہ اس بات کو سنتا ہے تو اس کے دل میں امید کی، دیکھیں مریض اکثر نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. ایک تو قرآن کی الفاظوں کی برکت یہ کہ اسے امید ملنا شروع ہوتی ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، میرا مالک ہے. وَإِذَا مَرَضْتُ فَحِشِّ، میں بیمار ہوں تو اللہ مجھے شفا عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے بعد جب اردو میں سنتا ہے تو اسے اطمینان قلب ملتا ہے، اسے بے خوفی یعنی کہ اس کا جو خوف ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، مایوسی ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہت سارے علماء سورہ رحمان کو پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ سورہ رحمان پڑھیں. میں اکثر اپنے اساتذہ سے پوچھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیں میں کون سی ایسی صورت پڑھوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہو جائے. میرے استاد صاحب نے کہا سورہ رحمان کو سمجھ کر پڑھو. بہت ہی جب تم سورہ رحمان کو سمجھ کر پڑھو گے تو چاروں طرف تمہیں اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں نظر آئیں گی، اور جب تمہیں اللہ کی نعمت نظر آئے گی تو تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے. ویسے میں خود بھی یہ چیز ایک شیئر کروں گی، جو میں وہی ساری باتیں کرنا پسند کرتی ہوں آن اسکرین اسپیشلی، کہ جن کے اوپر میں خود عمل کرتی ہوں. میں نے اس رمضان اور اس سے تھوڑا سا بلکہ رمضان سے پہلے ایک اپنی عادت نہیں ڈالی ہے کہ قرآن شریف کو میں ٹرانسلیشن کے ساتھ سن رہی ہوں. ایک ایک آیت کو سورہ رحمان کو پھر ایک بار سنتی ہوں، پھر اس کو دوبارہ سنتی ہوں، اور اسی طرح سے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. اور جہاں نہیں سمجھ آتا تو میں کسی کو بڑے کو فون کر کے، مفتی صاحب کو یا ہماری ایک آپا ہیں ان سے میں اس کے بارے میں پوچھتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے ہم سب کو اس طرح سے پریکٹس کرنا چاہیے. قرآن شریف ہدایت کی کتاب ہے بہرحال، اور ہم اگر اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم زیادہ آسانی سے اس پر امپلیمنٹ بھی کر سکیں گے. وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.